يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے دوستو، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اپنے گروپ فیضان ختم نبوت میں ایک گھنٹے تک تقریباً ایک لیکچر کا اہتمام کر سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، خاکسار نے آپ کو سوال پوچھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ خاکسار باقاعدہ جو ہے وہ تحریر پڑھ کر آپ کو سنائے، جو دراصل آج کے لیکچر کی تحریر ہے، خاکسار آپ دوستوں کو، جو کہ ہمارے سب مسلمان بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم انبیاء کرام کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ایک بہت ہی اہم بات وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، اور وہ یہ کہ جن انبیاء کے حالات کا ہمیں علم ہے، ان میں سے کم 2 انبیاء کا مجھے علم ہے جن کی وفات پر، ان پیارے انبیاء کی وفات بابرکات پر ان کے نہ ماننے والے اعتراض کرتے ہیں۔ ان 2 انبیاء میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو یہودی تھے وہ بہت یہ جو ہے وہ بڑھ کے کہتے تھے کہ ہم نے اس کو مارا ہے، گویا وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے اور کرتے ہیں ابھی تک کہ ہم نے مارا ہے، اس لیے نعوذ باللہ ان کی چونکہ موت لعنتی ہوگی تو یہ نبی کیسے ہو گئے۔ اور دوسرے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر ہزاروں جانیں قربان، آپ کی وفات مبارک کے اوپر بھی دوستوں کو علم ہوگا، اگر نہیں ہے تو خاکسار بتلانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر بھی منکرین اور مستشرقین ابھی تک اعتراض کرتے ہیں اور عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور یہ میں صرف اس لیے بتلانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آپ حیران نہ ہوا کریں جب آپ مرزا صاحب کی وفات کے اوپر آپ اعتراضات کی بوچھاڑ دیکھیں، کیونکہ یہ جو منکرین ہیں اور مستشرقین جو ہیں، یہ ان کی یہ روش رہی ہے کہ ہر جو ہے اللہ کا نبی جن کے ہمارے تک حالات پہنچے ہیں، ان میں سے جیسا کہ ہمیں تو 2 کا تو پکا پتہ ہے، ان کی وفات کے اوپر وہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ ایک میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ میرے اس لیکچر کے دوران کوشش کریں کہ تعصب کو نکال کر پھر لیکچر سنیں، کیونکہ جب تک تعصب آپ نہیں نکالیں گے، تمسخرانہ انداز سے آپ لیکچر سنیں گے، تو میرے بھائیوں آپ کو واقعات کی اور حالات کی کیا سمجھ آئے گی؟ کیونکہ یہ جو سیرت المہدی ہے، یہ تو ایک روایات کی کتاب ہے، یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ لوگوں کا تو یہ حال ہے، منکرین کا اور مستشرقین کا، کہ قرآن مجید جیسی مکمل کتاب، اس کے اوپر بھی بے شمار اعتراضات اٹھا دیتے ہیں، لے آتے ہیں اعتراضات، اور اسے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے وہ 30 مار خان ہیں کہ قرآن پاک پہ، قرآن مجید پہ انہوں نے اعتراض کر دیا۔
اسی لیے قرآن پاک کے شروع میں ہی ہم سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدی للمتقین، تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ لیکچر کے دوران بھی اور سوالات کے دوران بھی متقی بن کر پھر سوال کریں۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیکچر کی جو وجہ بنی وہ یہ بنی کہ خاکسار نے سوچا کہ ایک جو تحریر ہے سیرت المہدی کی، وہ ہمارے جو گروپس ہیں اس میں تقریباً سارا سال وہ تحریر پیش ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک ظلم کے ساتھ، اور وہ ظلم یہ ہے ایک تو کبھی بھی پوری تحریر پیش نہیں کی جاتی، اس تحریر کے حصے بکھرے کر کے توڑ کر اور پھر اس میں اپنی طرف سے مرچ مسالے ایڈ کر کے اس تحریر کو اور اس روایت کو جو ہے وہ دوست بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر تمسخر کرتے ہیں، ہنستے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو خاکسار نے سوچا کیوں نہ آج اسی روایت کو ہم مکمل طور پر پڑھیں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک مکمل روایت ہم پڑھیں گے، مڈل میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کا مرچ مسالہ ایڈ نہیں کریں گے، جو جس طرح کی بات ہے ہم اسی کو اسی زاویے سے جس طرح بیان کی گئی ہے ہم اس کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، خاکسار نے یہ سوچا جیسا کہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ کیوں نہ یہ جو سیرت المہدی کی روایت نمبر 12 ہے، جو کہ تقریباً 3 سے زائد صفحات پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اس کو ہم اکٹھا پڑھیں، اس پوری روایت کو مکمل طور پر پڑھیں، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہت سے سوالات جو کہ سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر پیش کرتے ہیں ہمارے دوست، ان سوالات کے جوابات اسی روایت کے اندر سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے یہ جو روایت ہے یہ صفحہ نمبر 9، 10، 11 اور کچھ 12 جو صفحہ ہے اس کے اوپر مشتمل ہے۔ خاکسار نے ابھی صفحہ نمبر 9 کو یہاں پہ لگایا ہے، اب میں صفحہ نمبر 9 کا اوپر والا حصہ لگانے لگا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو اکٹھے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ خاکسار کچھ باتیں ایکسپلین بھی کرے گا انشاءاللہ۔ جی پیارے بھائیوں، یہ صفحہ نمبر 9 سے روایت نمبر 12 اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے، یعنی کہ یہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب لکھ رہے ہیں، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ تو اس ٹکڑے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ اپنے جو اہل و عیال تھے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے اور دوسرے بھی جو جماعت کے احباب تھے ان کو یہ کافی عرصہ سے یہ بات بتلا رہے تھے کہ اب ان کی وفات کا وقت قریب ہے، ورنہ اس فکرے کو یہاں پہ انہوں نے ان کو وہ سمجھ ہی کیوں سکے۔ جب مرزا صاحب نے یہ فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد آگے بھی آئے گا کہ حضرت مرزا صاحب نے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو بتلایا تھا، حضرت مرزا صاحب نے اپنے دوست احباب کو، اپنے بیوی بچوں کو یہ بات پہلے سے بتلا دی ہوئی تھی الحمدللہ۔ پھر آگے لکھا ہے، خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔
اب इससे मुझे क्या, अब हमें क्या पता चलता है कि हजरत जो मिर्ज़ा साहब थे, हजरत मिर्ज़ा साहब, आपकी जो वफात से पहले की जो बीमारी थी, तो इंसान थे, हम जो अल्लाह ताला के मामूर, अल्लाह ताला के अंबिया, वो इंसान ही होते हैं, और इंसान होने के नाते वो भी बीमार हो सकते हैं और होते हैं। लेकिन इससे हमें ये पता चला कि मिर्ज़ा साहब की, हजरत मिर्ज़ा साहब की जो आखिरी बीमारी थी वो बहुत ही चंद घंटों की थी, यानी कि 25 की रात को शुरू हुई और 26 की सुबह 10:30 बजे आपका इंतकाल हो गया। फिर फरमाते हैं, रात के पिछले पहर सुबह के करीब मुझे जगाया गया, या शायद लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाज से मैं खुद बेदार हुआ, तो क्या देखता हूँ कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम इस हाल की बीमारी से सख्त बीमार हैं और हालत नाजुक है। अब इस इबारत से हमें क्या पता चला, घर के अंदर के शख्स की, उनके बेटे की ये गवाही मिली कि हजरत मिर्ज़ा साहब किस बीमारी की वजह से आपकी वफात हुई, इस हाल की बीमारी की वजह से, जो कि पेट की बीमारी है। और ये मैं दोस्तों को याद दिला दूं कि मेरे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चंद जो है बीमारियों के बारे में ये फरमाया है कि उससे वफात पाने वाला, यानी आपकी मुराद है ज़ाहिर है मोमिन, आप इनसे वफात पाने वाला वो शहीद होता है। उनमें से एक पेट की बीमारी भी है, और हमारे नज़दीक चूंकि हजरत मिर्ज़ा साहब एक मोमिन थे, आपके ना मानने वाले वो बेशक जो मर्जी कहें, हमारे नज़दीक आप चूंकि मोमिन थे, इसलिए आपकी जो बीमारी है उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा भी अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे फरमाते हैं, और इधर उधर मुआलिज और दूसरे लोग काम में लगे हुए हैं। उसके बाद लिखा है, हजरत मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. साहब फरमा रहे हैं, हजरत मिर्ज़ा साहब के बेटे, जब मैंने पहली नज़र हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर डाली तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने ऐसी हालत आपकी इससे पहले ना देखी थी, और मेरे दिल पर यही असर पड़ा कि ये मर्जुल मौत है। अब ये देखें, ये जो जिन दोस्तों ने, अगर आपको कभी ये इत्तफाक हुआ हो कि किसी शख्स ने आपके सामने वफात पाई हो, तो जो ये देखा गया है कि बाज़ औक़ात जो उस वक़्त की जो बीमारी होती है, उस वक़्त जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको चेहरे से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मामला कुछ और है। और इसी बात को मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. साहब ने यहाँ पर बयान किया है। फिर फरमाते हैं, उस वक़्त आप बहुत कमज़ोर हो चुके थे, इतने में डॉक्टर ने नब्ज़ देखी तो नदारद, सब समझे कि वफात पा गए, और यकदम सब पर एक सन्नाटा छा गया। मगर थोड़ी देर के बाद नब्ज़ में फिर हरकत पैदा हुई, मगर हालत बदस्तूर नाजुक थी। इससे आगे वाला जो फिक्रा है मेरे भाइयों, वो बहुत ही अहम है, और इससे जो बेशुमार जो एतराज़ात और दोस्त हंसते हैं बाज़ बातों पे, उसका जवाब आपको मिल जाता है। फरमाते हैं, इतने में सुबह हो गई और हजरत मसीह मौद की चारपाई को बाहर सहन से उठाकर अंदर कमरे में ले आए। अब ये देखें, सुबह के वक्त यानी 26 मई 1908 की सुबह को हजरत मिर्ज़ा साहब की चारपाई को क्या किया गया था, सहन से उठाकर कमरे तक पहुंचा दिया गया था। और ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि हजरत मिर्ज़ा साहब को जब इस हाल की शिकायत शुरू हुई तो उस वक़्त जो आपके लिए जो इंतज़ाम किया गया था वो उस सहन में किया गया था, जहाँ पे 25 मई की रात को आप ठहरे हुए थे। और चूंकि सहन से उठाकर आपकी चारपाई को
اندر کمرے میں لے گئے تھے اس سے اگلے دن. اس لیے جو اعتراضات ہمارے دوست کرتے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے, وہ اعتراضات خود بخود اس ایک فکرے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں الحمدللہ. پھر لکھتے ہیں جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ غالباً شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی نے عرض کیا کہ حضور ہو گیا ہے. آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی, مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی سی طاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. عرض کیا گیا حضور ہو گیا ہے. آپ نے پھر نیت باندھی, مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے. اور اس سے اگلا صفحہ میں لگاتا ہوں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے یاد نہیں. اب یہ فکرہ میرے لیے بہت اہم ہے, میرے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جو خلوص نیت سے تحقیق کرنا چاہتا ہے اور جو تقویٰ کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مرزا بشیر احمد صاحب نے یہاں پہ جو بات یاد نہیں تھی اس کو لکھ دیا کہ مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں کر سکے. اگر کسی نے خدا نخواستہ جھوٹ بولنا ہوتا تو لکھ سکتا تھا کہ جناب نماز پڑھی اور یہ کیا, اور جو جس طرح لوگ بنا دیا کرتے ہیں. لیکن یہ فکرہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ تحریر پوری سچائی کے ساتھ اور پوری خلوص نیت کے ساتھ تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خاکسار نے اب یہ اگلا صفحہ لگا دیا ہے, صفحہ نمبر 10, اور اس کے اوپر سے خاکسار اب پڑھ رہا ہے. میں اس سے پہلے اس صفحے کا اوپر والا حصہ لگا دیتا ہوں. جزاک اللہ. جی دوستو, صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہے اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گھبراہٹ کی تھی. غالباً 8 یا 8:30 بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے, مگر آپ جواب نہ دے سکتے تھے. اس لیے کاغذ قلم دوات منگوائی گئی اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے کچھ اٹھ کر لکھنا چاہا, مگر بمشکل 2-4 الفاظ لکھ سکے اور پھر بوجہ ذوف کے کاغذ کے اوپر قلم گھسٹتا ہوا چلا گیا اور آپ پھر لیٹ گئے. تو یہ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا اس تحریر سے کہ حضرت مرزا صاحب کو اس وقت بہت زیادہ ذوف تھا, جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو آخری بیماری تھی اس میں بہت زیادہ ذوف تھا. اور آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے نماز کو پڑھنے کے لیے تو بہت زیادہ ذوف تھا, اور 2 صحابہ کرام کے سہارے آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد نبوی تشریف لے گئے تھے. آگے لکھا ہے یہ آخری تحریر جس میں غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا اور کچھ حصہ پڑھا نہیں جاتا تھا, جناب والدہ صاحبہ کو دے دی گئی. 9 بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا. غرغرہ میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی, بلکہ صرف سانس لمبا اور کھچ کھچ کر آتا تھا. خاکسار اس وقت آپ کے سرہانے کھڑا تھا. اب یہ جو لائن ہے یہ میرے لیے بہت اہم ہے اور ہر متقی کے لیے اہم ہے, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم صاحب اس وقت کے عینی شاہد ہیں. کیا لکھتے ہیں, خاکسار اس وقت آپ کے سرہانے کھڑا تھا. پھر لکھا ہے یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھی اطلاع دی گئی. وہ ماں چند گھر کی مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئیں. اب دیکھیں یہ بھی بہت ہی اہم فکرہ ہے. کیونکہ ہمارے بعض دوست اپنی ناسمجھی میں بڑے عجیب و غریب اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب جو تھے آپ کی وفات وہاں پہ ہوئی, یہاں پہ ہوئی. اب یہ دیکھیں وہاں پر مستورات
آپ کی چارپائی کے پاس آکر زمین پر بیٹھ گئی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ وفات کے وقت حضرت مرزا صاحب کے ساتھ جو بستر کے ساتھ والی زمین تھی وہ صاف تھی، پاک صاف تھی، ورنہ خواتین وہاں پر کبھی نہ آ کر بیٹھتی. پھر لکھا ہے اس وقت ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچکاری کی، جس سے وہ جگہ کچھ ابھر آئی مگر کچھ افاقہ نہ ہوا، بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا کہ اس حالت میں آپ کو کیوں یہ تکلیف دی گئی ہے. تھوڑی دیر تک غرغرہ کا سلسلہ جاری رہا اور ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی. اللہم صلی علیہ وعلی مطاعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. یہ تھی اس روایت کا جو مختصر جو ہے وہ یہاں پہ صفحہ نمبر 10 تک یہ مختصر حصہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی میرے پیارے دوستو، یہ جو اس کے بعد اسی روایت میں ایک ہی جو روایت نمبر 12 ہے اس میں لکھا ہے، خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے یعنی جو کہ ابھی میں نے پڑھی ہے، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی. اب دیکھیں اس سے یہ مجھے پتا چلا میرے جیسے لوگوں کو کہ یہ ایسے انہوں نے یہ روایت نہیں لکھ دی، باقاعدہ چیک کیا گیا ہے، باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سچی بات لکھنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. لکھتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے. اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا. میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا، تم اب سو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیارے دوستو، یہ ہے اسی سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 11، اور اس سے پہلے کہ خاکسار اس صفحہ نمبر 11 کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے، میں آپ کو یہ یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ صفحہ ہے جس کے اوپر شاید سب سے زیادہ ظلم ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں اور ان کے علماء ہیں انہوں نے کیا ہے. کیونکہ وہ اس صفحے کو کاٹ کر بیان کرتے ہیں، کچھ باتیں بیان کرتے ہیں بڑھا چڑھا کر، باقی باتیں چھپا جاتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے مرچ مسالے بھی ایڈ کرتے ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی. بہرحال میں اس صفحہ کو آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں بغیر کسی مرچ مسالے کو ایڈ کیے، اور میں اس صفحہ کا اوپر کا حصہ لگاتا ہوں. جزاک اللہ. جی دوستو، کیا لکھا ہوا ہے؟ میں پہلے پڑھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا، تم اب سو جاؤ. میں نے کہا، یعنی آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا، میں نے کہا نہیں، میں دباتی ہوں. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ خانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے، اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ذوف بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی. اب یہ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے پچھلے صفحہ سے جہاں پہ آیا ہے نا کہ دست آیا، وہاں پر میں نے اس کو لائٹ بلو کلر وہاں پہ کیا ہے، اور جہاں پر قے کا ذکر آیا وہاں پہ ڈارک بلو کلر کیا ہے. اور آپ دوست اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ
اس روایت کے مطابق 5 دفعہ جو ہے وہ دست آیا اور 1 قے آئی. اور 5 دفعہ دست آنا اور 1 قے آنا یہ جو ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر کو جا کے پوچھ لیں, یہ اس کے لیے 20 بیماریوں میں یہ ہو سکتا ہے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو کچھ علم ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ جو دست کی جو بیماری ہے, جو اس حال کی جو شکایت ہے, یہ جب کسی ضعیف العمر کے شخص کو ہو, حضرت مرزا صاحب اس کو جوان نہیں تھے, آپ ایک ادھیڑ عمر کے شخص تھے, تو یہ بہت جلدی بہت زیادہ ذوف کر دیتی ہے. جزاک اللہ. اس کے بعد لکھا ہوا ہے جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے. اب یہ غور سے پڑھنا میرے بھائیوں, کیا لکھا ہے, جب آپ یعنی حضرت مرزا صاحب قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی. میرے پیارے بھائیوں, یہ ایک فکرہ جو ہے اس کو ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کے علماء جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں مرچ مسالے ایڈ کرتے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی بھی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں. کیا کبھی کسی شخص کو قے آنا یہ قابل اعتراض ہے؟ کیا قے سے فارغ ہو کر لیٹنا یہ قابل اعتراض ہے؟ اور کیا اگر لیٹتے لیٹتے کوئی شخص اپنے بستر پر گر جائے ذوف کی وجہ سے تو کیا وہ قابل اعتراض ہے؟ اور اگر اس شخص کو ذوف کی وجہ سے لیٹتے لیٹتے اگر وہ اس طرح سے گرے کہ وہ اس کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرا جائے تو کیا یہ قابل اعتراض بات ہے؟ میرے بھائیوں, میں آپ کو صرف یہ یاد دلاتا ہوں کہ ان دوستوں کو خاص طور پہ جن کی عادت ہے تمسخر کرنے کی, کہ کبھی موقع ملے تو خدا را میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو ہے اس سے پہلے کی بیماری کے حالات پڑھ لیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ بشر ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی بیمار کر دیتا ہے یا بیماری ان کو بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ اس فکرے کو اس کے اندر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو. جزاک اللہ. پھر لکھا ہے, اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. اب یہ دیکھیں, یہ وہی فکرہ ہے جہاں سے یہ روایت شروع ہوئی تھی, صفحہ نمبر 9 سے. اضافہ کیا ہے, چونکہ یہ تصدیق کر رہے تھے, تھوڑا سا کھول کے باتیں کی ہیں اس کے بعد اسی روایت کے بارے میں. خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں. والدہ اچھا, اب یہ جو ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں, تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ جو میں نے پہلے بات بیان کی تھی, عرض کی تھی آپ کی خدمت میں, کہ حضرت مرزا صاحب کو جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ 1905 سے حضرت مرزا صاحب نے جب الوصیت رسالہ لکھا اس وقت سے گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ آپ کی وفات کا وقت نزدیک ہے. اور خاص طور پر 1908 میں بے شمار کئی ایسے الہامات ہوئے جن سے یہی پتہ چلتا تھا. تو یہ یہاں پہ بات واضح ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. جی دوستو, اس کے بعد والا جو فکرہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے. میں نے جب اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا, کیونکہ اکثر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ یہیں پہ بات کو ختم کر دیا کرتے ہیں کہ آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی, اور یہ بات چھپا لیتے ہیں. بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ اسی روایت میں 2 لائنیں بعد لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلا لیں.
آپ نے فرمایا, یعنی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا. اب یہ دیکھیں اس وقت تک مرزا صاحب اگر زندہ نہ ہوتے تو کون فرما رہا تھا وہاں پہ, اور مولوی صاحب, ہمارے بعض مولوی جو ہیں وہ تعصب کے اندر جو ہے وہ آ کر یہ اوپر ہی جہاں پہ لکھا ہوا ہے اور حالت اگر گم ہو گئی وہیں پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا تھا, آپ کی وفات ہو گئی تھی, حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے. بہرحال کیا لکھا ہے, آپ نے فرمایا بلا لو, نیز فرمایا محمود کو جگا لو. پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلا لوں؟ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں, اب یہ بہت اہم بات ہے, میرے لیے بہت اہم ہے. کیا فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا, کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں, اور دیا تو کیا دیا. اب یہ دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ متقی لوگ تھے. جو بات یاد نہیں تھی اس کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں حضرت صاحب نے کچھ فرمایا تھا, اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اور یہ پیچھے میں نے آپ کو مرزا بشیر احمد امی صاحب کی بھی اسی سے ملتی جلتی بات بتلائی کہ انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں کہ نماز ختم کر سکے یا نہیں کر سکے, اور یہاں پہ کہہ رہی ہیں حضرت اماں جان کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں, اور دیا تو کیا دیا. تو میرے بھائیوں یہ متقی لوگوں نے جو کچھ ان کو یاد تھا انہوں نے وہ بتلا دیا, جو ان کو یاد نہیں تھا انہوں نے کہہ دیا مجھے یاد نہیں ہے. الحمدللہ. جی دوستو, اس کے بعد اسی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض موت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت کرب تھا اور نہایت درجہ بے چینی اور گھبراہٹ اور تکلیف کی حالت تھی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا بھی بوقت وفات تقریباً ایسا ہی حال تھا. اب اس بارے میں وہ مزید وضاحت فرماتے ہیں یہ بات ناواقف لوگوں کے لیے موجب تعجب ہوگی, کیونکہ دوسری طرف وہ یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ صوفیاء اور اولیاء کی وفات نہایت اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتی ہے. اور یہ واقعی یہ درست بات ہے. میری پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایک مجاہد ختم نبوت وہ فرما رہے تھے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی وفات سے پہلے. تو مجھے بس اس سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ مجاہد تو ہیں لیکن انہوں نے میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے واقعات پڑھے ہی نہیں ہیں. بہرحال کیا فرماتے ہیں سو دراصل بات یہ ہے کہ نبی جب فوت ہونے لگتا ہے تو اپنی امت کے متعلق اپنی تمام ذمہ داریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور ان کے مستقبل کا فکر مزید برآں اس کے دامن گیر ہوتا ہے. تمام دنیا سے بڑھ کر اس بات کو نبی جانتا اور سمجھتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بس موت کی آمد جہاں اس لحاظ سے اس کو مسرور کرتی ہے کہ کہ وصال محبوب کا وقت قریب آن پہنچا ہے, وہاں اس کی عظیم الشان ذمہ داریوں کا احساس اور اپنی امت کے متعلق آئندہ کا فکر اسے غیر معمولی کرب میں مبتلا کر دیتے ہیں. مگر صوفیاء اور اولیاء ان فکروں سے آزاد ہوتے ہیں, ان پر صرف ان کے نفس کا بار ہوتا ہے. جی میرے پیارے دوستو, اب یہ ہوتے یہ روایت کا آخری صفحہ میں نے لگا دیا ہے, صفحہ نمبر 12, اور یہ صفحہ نمبر 12 کے اوپر والے حصہ پہ ہی یہ روایت ختم ہو جاتی ہے. میں وہ حصہ یہاں پر لگانے لگا ہوں. جزاک اللہ. جی دوستو, صفحہ نمبر 12 کے سے پہ لکھا ہے مگر نبیوں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بار, بس فرق صاف ظاہر ہے. تو یہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک تشریح بھی اس کی بیان کی ہے. اب اس کے بعد یہاں پر مزید اسی بارے میں حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق آگے لکھا ہے. اس روایت میں حضرت والدہ صاحبہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ان کی گھبراہٹ کے اظہار پر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ اس کے متعلق میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے دریافت کیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جب دیکھیں یہ مزید بات کو کھول رہے ہیں، دو متقی جن کی ہم نے باتیں پہلے سنی کہ جو ان کو یاد تھا وہ ہمیں بتلا دیا، جو یاد نہیں تھا اس کے بارے میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یاد نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں بنائی، کوئی سٹوری نہیں بنائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب کی یہ مراد تھی، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مراد تھی کہ جیسا کہ میں کہا کرتا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، سو اب یہ وہی موعود وقت آ گیا ہے۔ اور والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ان الفاظ میں گویا حضرت صاحب نے مجھے ایک رنگ میں تسلی دی تھی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی مقدر وقت ہے جس کے متعلق میں خدا سے علم پا کر ذکر کیا کرتا تھا۔ اور اب یہ دیکھیں ایک بہت بڑی ایک اس وقت 100 سال پہلے تو یہ کہہ لیں کہ ایک پیش گوئی بنتی ہے، لیکن اب ہم نے اپنی آنکھوں سے 100 سال نے ثابت کیا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں اور جس طرح خدا کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، یعنی وفات کا وعدہ، اسی طرح خدا کے دوسرے وعدے بھی جو میرے بعد خدائی نصرت وغیرہ کے متعلق ہیں پورے ہوں گے، اور خدا تم سب کا خود کفیل ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ بات 100% پوری ہوئی۔ جی دوستوں، یہ اس روایت کا آخری فقرہ اور یہ فقرہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ لکھا ہے نیز حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا، اب یہ دیکھیں یہ کون فرما رہی ہیں؟ وہی خاتون جن کو جو بات یاد تھی وہ انہوں نے بتا دی، جو یاد نہیں تھی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ بولنے والی خاتون تھی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ حضرت صاحب کو اس حال کی شکایت اکثر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ گھر کے ایک فرد کی گواہی ہے جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی تھی اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک گواہی ہے، گھر کے فرد کی گواہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا کہ آپ نے اپنی کتابوں میں یہ درج بھی کیا ہے کہ آپ کو یہ شکایت ہو جاتی ہے دست کی، آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے۔ اور یہ بات میں آخر میں اب میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ دوست اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب نے وہ 2 زرد چادریں جو میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ان 2 زرد چادروں کی تعبیر حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ 2 بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق ہیں، اور ان 2 بیماریوں میں سے ایک بیماری آپ نے اسی دست کی بیماری کو قرار دیا تھا اپنی کتاب میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو کیسے زبردست رنگ میں پورا فرمایا۔ ایک تو یہ کہ واقعی آنے والے مسیح کو 2 بیماریاں وہ لاحق وہ تھیں، اور دوسرا یہ کہ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں یہ جو آج کا جو ایک لیکچر تھا، ایک ہی روایت جو کہ صفحہ نمبر 9 سے شروع ہوئی اور صفحہ نمبر 12 تک چلی، سیرت المہدی جلد اول کی، جس کو خاکسار نے پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا، بغیر کسی قسم کے مرچ مسالوں کے پیش کیا۔ اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو دوست ہیں وہ شاید اس لیے جو ہے وہ مڈل سے نکل گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ مچھلی منڈی بنائیں گے، لیکن جب روایت پڑھی ہے گئی ہے ان کے سامنے مکمل، تو شاید ان میں سے بعض کو
جو ہے وہ شدید قسم کا افسوس ہوا ہے کہ ہم تو یہ اعتراض کرنے آئے تھے، وہ اعتراض تو حل ہو گیا.